सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको अब बताते हैं कि कैसे जो है आप अपनी सिगरेट की आदत कम करेंगे। पहले तो आपने अपने साथ वादा करना है कुरान पे हाथ रख के कि आप आइंदा स्मोक नहीं करेंगे और आप हतल वसा करें, कोशिश करेंगे। मुझसे गारंटी ले लें 48 आवर्स तक आपने स्मोक नहीं करना, ना उन दोस्तों के पास बैठना है जो स्मोक करते हैं, ना उस एटमॉस्फेयर में जाना है। आप अपनी नब्ज़, ब्लड प्रेशर, शुगर और मुख्तलिफ टेस्ट करवा लें और 48 घंटे के बाद सिर्फ आपने स्मोकिंग छोड़नी। 48 घंटे के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर नोट करें, नब्ज़ नोट करें, अपनी सांस नोट करें, लंबे लंबे सांस लें। शुरू में आप दो लंबे सांस लेंगे फ़ौरन खांसना शुरू कर देंगे, लेकिन 48 घंटे तक जब आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो आप जब लंबा सांस लेंगे आपको खांसी नहीं आएगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है, पहले हफ्ते में आपको ज़रा ज़्यादा खांसी आएगी, आप बेचैन होंगे, आपको नशा याद आएगा, आपको अपनी आदत याद आ जाएगी, आप सिगरेट ढूंढते फिरेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क़ुव्वत इरादी कमज़ोर है। आप अपने पास 5-6 रंग की मुख्तलिफ़ रंगों की खूबसूरत पेंसिलें और पेन रखें और उनको दोनों उंगलियों में फिराते रहा करें। और जब आपका दिल स्मोकिंग पे आता है आप उसे होंठ तक ले जाएं और होंठ पे रख के फिर वो पेंसिल हटा लें। यूँ रखें, यूँ हटा दें और पेंसिलों से खेलें फ़ारिग वक्त में। तीसरा, आप स्मोकिंग की हर चीज़ घर से, चाहे कोई और भी पीता हो, उसको अपने साथ शामिल करें ताकि 1 से 2 हो जाए। वो स्मोकिंग की तमाम चीज़ें, स्मोकिंग की डिबियाँ, एशट्रे, बचा हुआ टोबैको, ये सारी चीज़ें जो है जो आप काटेंगे और फेंक देंगे, वो आप नहीं करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं कि इसके बाद आपने क्या करना। आपका दिल बहुत चाह रहा है, बेचैन हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा, गुस्सा आ रहा है, बीवी पे गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर पे गुस्सा आ रहा है। आप एक सिगरेट ले लीजिए, उसके 4 टुकड़े कीजिए, पहले 3 टुकड़े गिरा दीजिए, आखिरी टुकड़े को आग लगा के जिसमें कि सिर्फ 2 कश हों या 3 कश हों, वो लें और दिल में कहें कि ये जहर है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे ख़राब कर देगा, मुझे ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर आप कोशिश करें, मुसलसल कोशिश करें कि आपने ये काम नहीं करना। अब आते हैं, बाज़ार में इसके लिए च्युइंगम मिलते हैं, निकोटीन पैचेस मिलते हैं, निकोटीन के सिगरेट आर्टिफिशियल मिलते हैं, निकोटीन का नेज़ल स्प्रे मिलता है, निकोटीन का सिरप भी आ गया है लिक्विड, और मुंह के अंदर डालने वाले च्युइंगम और गोलियां भी आ गई, यानी सिरप, टैबलेट, च्युइंगम और पैच। वैसे तो आप जो है दिन में 40 मिलीग्राम तक निकोटीन मुख्तलिफ तरीके से ले लेते हो। और देखिए सिगरेट में और क्या होता है, मैक्सिमम कैफीन होती है जो कि एक सिगरेट में 6 कप के बराबर होती है। फिर उसमें एसीटोन होता है जिससे कि आपका मिट्टी का तेल और ये चीज़ें बनती। फिर उसमें तारकोल होता है, फिर उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और निकोटीन है जो कि मास्टर है, शहनशाह है ख़राब जहरीली चीज़ों का। वो आपको छोड़ता नहीं है। उसके लिए बड़ी मेडिटेशन की, क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रोग्राम्स हैं। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, आप जो है एक रीहैब हीलर के पास जाएं, आप अपने फिजिशियन के पास जाएं। इसके स्पेशल प्रोग्राम है जो कि हम बतदरीज लोगों को देते हैं, यकलख्त मुश्किल होता है, इसलिए हम आपको 2 मिलीग्राम निकोटीन का पैच देते हैं। तो कहाँ 2 मिलीग्राम, कहाँ आप 40 मिलीग्राम लेते हैं, तो इससे आपको वक्फा मिल जाता है। अगर आप फिर भी बहुत बेचैन हो तो हम आपको 4 मिलीग्राम का एक पैच या चिंगम दे देंगे। इसके साथ हम एक गोलियां देते हैं जो कि ट्रैंकुलाइजर्स हैं, जो कि बेंजोडायज़ेपिन या ट्राइज़ोलोबेंजोडायज़ेपिन की तरह है और इफ़ेक्ट्स उनका एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह है। वो है बुप्रोपियोन। अब बुप्रोपियोन जो है ये एक ऐसी दवाई है कि जिसको हम जो है नशा तोड़ने के लिए जो है ये 150 मिलीग्राम से शुरू करते हैं, 100 मिलीग्राम से भी शुरू करते हैं, 300 मिलीग्राम तक जाते हैं। बस बदकिस्मती से ये प्रेग्नेंट औरतों को नहीं दी जाती, हामला औरतों को नहीं दी जा सकती, या जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं अपनी माँ को, उनको नहीं दी जा सकती। तो देखिए 2 प्रोग्राम तो इकट्ठे हो नहीं सकते। लेट द बेबी शुड बोर्न,
اس کا حاملہ کو بچہ پیدا کرنے دیں، اس کو دودھ پلانے کی عمر پیدا کر دیں، اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اسموکنگ سے دور کر لیں۔ جو ہی وہ بچہ دودھ پینا بند کرتا ہے پھر آپ اسے بوپروپیون کا جو ہے پروگرام دیں۔ دن میں 2 گولیاں بھی دے سکتے ہیں، 1 گولی بھی دے سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم یہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ شدید بے خوابی کی صورت میں ہم ایک اور گولی دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بدن میں بہت درد ہوتا ہے، ہم انہیں ایبوبروفین اور پیراسیٹامال کی گولیاں بھی دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہم انہیں ایک اینٹی الرجک بھی دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے، ناک سے اور مسلسل پانی آتا ہے جیسے شدید نزلہ ہو رہا ہو، تو ہم نزلے کی گولی بھی دے دیتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں روزانہ واش لیں، نماز پڑھیں، سوچیں کہ بس بار بار یہ سوچنا ہے کہ یہ کام آپ نے وعدہ کیا ہوا یہ آپ نے نہیں کرنا، نہ آپ اپنے گھر میں پئیں گے نہ اوروں کو پینے دیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے ورزش کا پروگرام۔ دیکھیں آپ کوئی بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پروگرام لے لیں، وہ اسموکنگ کے علاوہ چاہے شراب نوشی ہو یا کچھ اور ہو، اگر آپ ورزش نہیں کریں گے اور آپ کو موٹیویشنل فورس دینے والا ڈاکٹر یا سائکیٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا علاج ناکام ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ 1 مہینہ چھوڑنے کے بعد دوستوں کی محفل میں پینا شروع کر دیں۔ عموماً دوست، اب دیکھیں آتے ہیں اس خطرناک ہتھیار کی طرف کہ سب سے بڑے دشمن آپ کے اپنے دوست ہیں یا وہ ریلیٹیوز ہیں جن کا آپ کے اوپر اپر ایج ہوتا ہے اور آپ اس سے مرعوب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار میں پی رہا ہوں تم بھی پی رہو، کچھ نہیں ہوتا، میں لا کے دوں گا۔ اور آپ کے دوست، مہربانی کیجئے، یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ یہ وہ دشمن نہیں ہے جو آپ کو سینے میں گولی مارتے ہیں، یہ وہ دشمن ہے جو آپ کی جائیداد کے دشمن ہے، آپ کے پیسے کے دشمن ہے، آپ کے گھر والوں کے دشمن ہے۔ آپ ایسے دوستوں کو چھوڑ دیجئے مہربانی کر کے۔ اگر آپ ایک ڈاکو کو چھوڑ سکتے ہیں، ایک نوسرباز کو چھوڑ سکتے ہیں، ایک کسی ایسے شخص کو چھوڑ سکتے ہیں کہ جس کا کام جو ہے انتہائی معیوب ہے، غیر فطری ہے یا غیر قانونی ہے یا غیر اسلامی ہے، تو کیا آپ سگریٹ پینے والے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ میرا بڑا سٹرونگ میسج ہے آپ کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ مسلسل لکھیے، جو خواتین و حضرات سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی عمر، سگریٹ کتنے پیتے ہیں، کون سے برانڈ کا پیتے ہیں، سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیوں ہمارا 3 مہینے کا پروگرام لینا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے واٹس ایپ پہ آئیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر اپنے آپ کو پوری طرح سے رجسٹر کروائیں۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنے خون کا چیک کروانا ہے، خون میں چربی چیک کروانی ہے، شوگر چیک کروانی ہے، یورک ایسڈ چیک کروانا ہے، سینے کا نیا ایکس رے جو ہے وہ انہوں نے اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اب آپ ہمارے ایڈمن کے ساتھ بات کیجئے، بہت مہربان ہے ہمارے ایڈمن جو ہے وہ آپ کو اس کے لیے 3-4 دن یا 5 دن کا ٹائم دے دیں گے۔ واٹس ایپ نمبر کے اوپر آئیے، کیونکہ یہ باتیں دیکھیں اتنی دیر میں تو ہم یہی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تو پروگرام جو ہے سارا دن میں بول سکتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں موٹیویشن کی طرف۔ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی پاک و صاف زندگی گزاریں گے، ہم اپنے رقم کو حرام مالوں پہ، ہم حرام چیزوں پہ صرف نہیں کریں گے، ہم اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ، ساس سسر کو خوش کریں گے، ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے پروٹیکشن بنیں گے، سہارا بنیں گے، چھتری بنیں گے، اپنے گھر کو، ماحول کو صاف رکھیں گے۔ دیکھیں جس ڈرائنگ روم میں سگریٹ پیا جاتا ہے اس میں نہ سگریٹ پینے والا کوئی آ جائے، نان اسموکر، تو وہ ناک منہ چڑھاتا ہے اور وہ بڑا عجیب فیل کرتا ہے۔ آزما لیجئے، اگر آپ آزما لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ جناب 10 میں سے 8 آدمی سگریٹ پینے والے کے گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً کہتے ہیں، بالخصوص خواتین، آپ کے گھر میں کیا چیز جل رہی ہے، آپ کے گھر میں کیا چیز پک رہی ہے، یا یہاں تو عجیب سی اسمیل ہے ٹوبیکو کی ہے یا دھوئیں کی اسمیل آ رہی ہے۔ دیکھیں جس گاڑی میں آپ اسموک کرتے ہیں اس گاڑی کو سروس کروانے کے بعد بھی آپ صاف نہیں کر سکتے۔ جن کی گاڑی ہے، جو لوگ اسموک کرتے ہیں وہ مجھ سے بالمشافہ بات کریں۔ آپ سگریٹ پیتے ہو، آپ کی گاڑی سے اتنی اسمیل آئے گی کہ آپ کی خاتون جو سگریٹ نہیں پیتی، آپ کی اہل خانہ وہ بیٹھ کے کیک کر دے گی۔ اس کے لیے خاص کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے گدیاں نکالی جاتی ہیں، اس کے لیے خاص کیمیکلز کے ساتھ پوری گاڑی دھوئی جاتی ہے اور پھر اس کو ہوا میں رکھا جاتا ہے اور اس کو سگریٹ پینے والے کے قریب جانے نہیں دیا جاتا، تب کہیں جا کے یہ ڈی ٹاکسیفائی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سگریٹ کے 2 دھوئیں ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ سگریٹ سے نکل رہا ہے اور آپ کے ناک اور منہ سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک انویزیبل اسموک نکلتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ نے صحت مند زندگی گزارنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو صحت مند فیوچر دینا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو صحت مند فیوچر دینا ہے، آپ نے اپنے سوسائٹی کو سیکنڈری پولوشن سے صاف کرنا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، ایک تو اسموکر کا دھواں نظر آ جاتا ہے نا، جب وہ اسموک کر لیتا ہے اس کے بعد وہ دھواں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ انویزیبل اسموک بن جاتا ہے۔ تحقیق کر لیں، اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے سائنٹسٹ سے پوچھ لیں، تو وہ جو نظر آتا ہے وہ تو تازہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو پرانا دھواں جو نکلنا شروع ہوتا ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے۔ آپ تحقیق کر لیں، وہ آپ جو ہے وہ آپ
کہ باڈی میں ہوتا ہے وہ اتنی جلدی نہیں نکلتا. آپ کی لاکھوں ایلویولائی ہیں, ان میں وہ پھنسا ہوتا ہے, وہ آہستہ 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 نکلتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری سخت باتوں کا آپ برا نہیں منائیں گے, اور اپنی صحت, اپنی قوم اور ایک پاک و صاف پاکستان کے لیے آج سے ایک نئی ابتدا کریں گے. آئی وش یو دا بیسٹ ہیپی فیوچر لائف فار وچ یو آر ٹیکن اے ڈیسیجن ناؤ. بلکہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں اوپر لکھوں گا کہ ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز اے فرینڈ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اپنا معالج بدل لیں. شکریہ.